آج امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرائن کے صدر زیلنسکی میں ایک تکرار دیکھی، ایک بحث دیکھی، ایک گرما گرمی دیکھی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور میں یہ خواہش کرتا ہوں یہ بھی جائیں، یہ بھی وہاں جائیں، ان سے بھی سوالات ہو، ان سے بھی پوچھا جائے. اس کے علاوہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم سے کہ کس وقت کس کا کیا کردار تھا. عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج یہ ویڈیو دیکھ کے جو زیلنسکی جو یوکرائن کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے صدر ہیں ٹرمپ، آج عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، جو ایک یادگار ملاقات تھی، آج اس کی تمام تر چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. وہ لمحے یاد آ گئے ہیں اور پھر یہ لمحہ یاد آیا ہے جو عمران خان نے باتیں کی تھیں. آج ٹرمپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج سے کچھ سال قبل عمران خان نے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے کی تھی. Number one, this is the longest war that the United States has ever fought. It's almost 90 years. Number two, I am one of those who always believed that there was no military solution. Because anyone who knows the history of Afghanistan, you just have to look back at the history. There was always going to be a political settlement at the end. And I have to compliment President Trump because he has now forced people to end the war, to have a settlement. خیر پہلے اس معاملے کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں یوکرائن کے صدر زیلنسکی اور امریکہ کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی، اور یہ جو ملاقات تھی یہ معدنیات سے متعلق معاہدہ ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، جس پہ دستخط نہیں ہو سکے. ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونی تھی جو نہیں ہو سکی. یوکرائن کے صدر غصے میں گئے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے، میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، اپنے نائب وزرائے اعظم کے سامنے بیٹھ کے جو وہاں تکرار ہوئی ہے، جو باتیں ٹرمپ نے کی ہیں، وہ باتیں کچھ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بائیڈن نہیں ہوں بلکہ ٹرمپ ہوں، اور اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس جنگ کو ختم کرو. جو یوکرائن کی اور جو رشیا کی جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج ایک چیز مجھے یاد آ گئی جو کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی دوستی سے دشمنی بہتر ہے، اور دوستی میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو بات کی جاتی ہے ان کے ڈریس کے حوالے سے، جو انہوں نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا اس حوالے سے ٹرمپ بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پاکستان کے ایک وزیر اعظم، ایک ایسا دلیر شخص، ایک ایسا مضبوط شخص جو امریکہ گیا تھا، اور پھر وہ گیا تھا شلوار قمیض پہن کے، پشاوری چپل پہن کے، لیکن کسی نے اس ڈریس پہ بات نہیں کی تھی، کسی نے اس لباس کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو با کردار ہونا چاہیے، انسان کے بارے میں سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا. اور پھر بلکہ اس ڈریس کے پہ بات کرنا تو الگ، اس ڈریس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ تصویر بنانے میں امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ فخر محسوس کر رہی تھی. اور جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس کی طرف آتا ہوں. امریکی صدر نے جو یوکرائن کے صدر ہیں انہیں کہا تم ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. تو اس کے بدلے میں وہ بولتے ہیں کہ میں یہاں کوئی کارڈ کھیلنے نہیں آیا. پھر امریکی صدر کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، تم لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا جوا کھیل رہے ہو. تیسری عالمی جو جنگ ہے اس کی طرف تم جا رہے ہو، تیسری عالمی جنگ کھیل رہے ہو، تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ یوکرائن کے صدر پر اس معاملے پہ برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تم لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا جوا کھیل رہے ہو، تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہو. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے، اگر ہم اسلحہ فراہم نہ کرتے تو 2 ہفتے بھی یہ جنگ نہیں رہ سکتی تھی، 2 ہفتے بھی یہ چل نہیں سکتی تھی. یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. اور پھر جو یوکرائن کے صدر ہیں انہوں نے آگے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد ایک معاہدہ ہونا تھا، دستخط ہونے تھے معدنیات کے حوالے سے، وہ نہیں ہوئے. مشترکہ پریس کانفرنس ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، اور وہ غصے سے اٹھ کے چلے گئے. اور جو ویڈیو نظر آئی ہے جس میں وہ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں جا رہے ہیں. اور ٹرمپ نے پھر پیغام دیا کہ اگر وہ امن کی خواہش رکھتے ہوں تو وہ دوبارہ سے آ سکتے ہیں. اب یہ جو تمام باتیں ہیں یہ وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، تمام لوگوں کے سامنے، سیکرٹریز کے سامنے بیٹھ کے، نائب وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور تمام میڈیا کے سامنے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں. اب ان باتوں کو میں پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا، جوڑنا چاہوں گا. پاکستان کی سیاست پہ یہ چیزیں کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں. پہلی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے
جو یہاں کے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں ان کی جو کانپے ہیں وہ ٹانگ گئی ہوں گی، مطلب وہ کانپ رہے ہوں گے. دیکھیں ٹرمپ نے بلایا بٹھایا اور پوچھا، کیونکہ اب وہ ٹوٹلی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، ختم ہو جائے. جو وہاں بات کی گئی رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے، ایون کہ کہا گیا کہ اگر ہم اسلحہ فراہم نہ کریں 2 ہفتے یہ جنگ نہیں رہ سکتی، یہ کہا گیا ٹرمپ کی جانب سے. اور پھر میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ شہباز شریف کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے، ان سے بھی بات کی جائے. اور ان کی تو اتنی کیپیسٹی ہی نہیں یہ بات کر سکے، اور ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ یہ کوئی پریشر لے سکے. پریشر کے حوالے سے دیکھیں یہ جنگ بندی کا ایک پریشر تھا نا، جو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو کو اگر سمجھیں تو یہ جنگ بندی کا پریشر تھا. جنگ بندی کے پریشر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف جب کارگل کی وار تھی، جب کارگل کی جنگ جاری تھی، تو نواز شریف نے بل کلنٹن سے ملنے کی خواہش کی، اور پھر وہ جو ڈیٹ ہے 4 جولائی کو وہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، جو انڈیپینڈنس ڈے ہے امریکہ کا، اس دوران وہ امریکہ جاتے ہیں اور جا کے بل کلنٹن سے ملاقات کرتے ہیں. بل کلنٹن نواز شریف کو کہتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے اپنی فوجوں کو واپس بلا لو. اور پھر نواز شریف اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے، نواز شریف نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اپنی کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار گیا. پاکستان وہ جنگ ہار گیا جو تقریباً جیت چکا تھا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بروس ریڈل ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، جو اس ملاقات میں نواز شریف بل کلنٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں یہ موجود تھے. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے. اور یہ بات صرف وہ بھی نہیں کہہ رہے، یہ بات وہ افواج کے وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جو کارگل کے مقام پہ تھے. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہم یہ جنگ جیت چکے تھے. نواز شریف نے جو امریکی پریشر سے، جو بل کلنٹن کے پریشر سے جو فوجیں واپس بلائیں، اس وجہ سے ہمارے بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے اور ہم یہ جنگ ہار گئے. اور دیکھیں پریشر سسٹین کرنا بھی نا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو بزدل ہیں، یہ بیگرز ہیں، خود کہتے ہیں یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خود کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. یہ ان کے وزیر دفاع کہتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ کسی چیز کا پریشر لے سکتے ہیں؟ ان کو جو اشارہ کیا جائے گا کہ وہاں حملہ کروا دو، مطلب ان کو اگر یہ اشارہ کیا جائے گا کہ ہمیں افغانستان جنگ کے لیے بارڈر چاہیے، ہمیں افغانستان جنگ کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، پاکستان کے رستے چاہیے، تو یہ دے دیں گے. کیونکہ ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ یہ کوئی بھی پریشر سسٹین کر سکے. سسٹین انسان پریشر کس طرح کر سکتا ہے؟ جب عوام کی سپورٹ ہو، اور جب انسان خود بھی باکردار ہو، جب انسان کو پتہ ہو کہ میں کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے نہیں آیا حکومت میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ میں عوام کی طاقت کی وجہ سے آیا ہوں. اور جب عوام کا اعتماد ہو تب انسان جو بیرونی پریشر ہوتا ہے اسے سسٹین کر سکتا ہے. لیکن ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے جو یوکرائن کے صدر کی اور امریکی صدر کی، تو ایک دفعہ یہ 1999 میں جنگ بندی کا معاہدہ نواز شریف نے بھی کیا تھا، اور یہ معاہدہ انہوں نے اس صورت میں جا کے کیا تھا جب ہم جنگ جی چکے تھے. اس کے علاوہ عمران خان کی بات کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان کا کیلیبر یہ ہے کہ وہ شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، پشاوری چپل پہن کے جاتے ہیں، اور ٹرمپ ان کے ساتھ تصاویر بناتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے، ان کی اہلیہ ہوتی ہے. اور آپ کو عمران خان کا وہ کلپ یاد ہوگا، اگر نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان جب ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے بالکل کانفیڈنس ہو کے بات کر رہے تھے، بالکل کانفیڈنٹ ہو کے وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ٹرمپ ان کی ہر بات میں سر ہلا رہے تھے اور ہاں ملا رہے تھے. اور آج ٹرمپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور پھر میں نے اس کا کہا نواز شریف کا کہ وہ کس طرح اوباما کے سامنے اس طرح پٹیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی اہلیت ہے. اور پھر میں یہ خواہش کرتا ہوں، اور میرے سمیت آپ تمام لوگ بھی یہ خواہش کریں کہ ان کو بھی بلایا جائے، ان کی بھی عزت افزائی ہو. دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.